لیکن اللہ تعالیٰ کسی ایک سمت میں مقید نہیں ہے، مشرق و مغرب سب اسی کے ہیں۔ اب اگلی آیت میں یہ دیکھیے نئی امت کا اعلان ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح اے مسلمانوں ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک امت وسط، درمیانی امت، معتدل امت۔ یہ ہے آفیشل اناؤنسمنٹ امت کی تشکیل کی۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کیوں بنایا تمہیں؟ تمہارا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا مشن ہے جو تمہیں دیا گیا؟ تاکہ تم گواہ بن جاؤ، تم شہادت دو، گواہی دو تمام لوگوں کے سامنے۔ اس دین حق کی گواہی تمہیں دینی ہے پوری نوع انسانی کے سامنے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول گواہی دے تم پر۔ دین کی گواہی، دین کی حجت قائم کر رہے ہیں رسول تمہارے سامنے، قول سے، عمل سے اس کا عملی نمونہ پیش کیا، اس نظام کو قائم کر کے دکھا رہے ہیں، ایک معاشرہ وجود میں آ رہا ہے اسی بنیاد پر جو بھی یہ دین حق ہے۔ جس طرح رسول گواہی تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، اب تمہیں یہ گواہی دینی ہے بقیہ پوری نوع انسانی تک۔ یہ امت کا غرض تاسیس ہے، اس لیے امت وجود میں آئی ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور ہم نے وہ قبلہ معین نہیں کیا تھا جس پر آپ اس سے پہلے تھے، مگر کیوں؟ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، مگر اس لیے کہ ہم واضح کر دیں اس کو کہ جو رسول کا اتباع کرنے والا ہے، مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور اس سے الگ کر دیں، اس سے ممیز کر دیں کہ جو ایڑیوں کے بل الٹے پاؤں واپس پھرنے والا ہے۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اگرچہ شاید گزر رہا تھا، لیکن فیصلہ اللہ کا یہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھو۔ اس میں بہت سی مسالے ہیں۔ یہود کو بھی ذرا ایک طریقے سے گویا کہ ان کو اطمینان دلانا مقصود تھا کہ یہ کوئی نئی امت نہیں ہے، تاکہ ان کا شروع میں مخالفت تیز نہ ہو۔ بہت سی مصلحتوں میں سے ایک مصلحت یہ بھی تھی، اور ساتھ یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کی آزمائش مقصود تھی کہ تمہاری مرضی کے خلاف تمہیں اگر ایک قبلہ اختیار کرنا پڑ رہا ہے تو تم رسول کی تابع داری کر رہے ہو یا اپنے نفس اور اپنی چاہت جو ہے وہ تمہارے لیے مقدم ہو۔ قرآن میں حکم نہیں تھا، اور یہ حکم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرو۔ تو یہ اصل میں مسلمانوں کی آزمائش تھی، اور آن حضور کا مقام اور مرتبہ جو ہے اس کا اظہار بھی مقصود تھا کہ اصل حجت، اصل بات جو ہے جو رسول کہے وہ تمہارے لیے واجب التعمیل ہے۔ اس کے لیے دلیل مانگنا کہ قرآن مجید میں کوئی آیت اتری ہے یا نہیں اتری کا کوئی جواز نہیں ہے، رسول کا محض فرما دینا ہی دین ہے۔ تو یہ اصل میں مسلمانوں کی آزمائش کے لیے تھا۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور اگرچہ یہ بہت بھاری بات تھی مگر ان کے لیے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، آسان نہیں تھا اس فیصلے پر عمل کرنا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ یہ بھی یہود کا ایک پروپیگنڈا تھا، اور انہوں نے جو بہت سی باتیں چھوڑتے ہیں مسلمانوں میں، ان کے اندر جو ہے وہ ان کو پریشان کرنے کے لیے اسی کا ایک حصہ تھا کہ بھئی اگر پہلا قبلہ غلط تھا اور یہ نیا قبلہ جو ہے یہ صحیح ہے، اصل قبلہ یہ ہے جس پر اب تم ہو، تو پھر جن لوگوں نے اس عرصے میں وہاں نمازیں پڑھی اور اگر کوئی فوت ہو گیا وہ تو گیا بیچارہ، اس کی تو سب نمازیں ضائع ہوئیں۔ اور نماز جو ہے وہ بہت اہم شے ہے، دین کا اہم ستون ہے۔ تو جو سادہ لوح مسلمان ہیں وہ واقعتاً پریشان ہوئے اس قسم کی باتوں سے، تو انہیں اطمینان دلا دیا گیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک اصل بات یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہو یا نہیں۔ وہ حکم مان رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری نمازیں بھی قبول ہے، تمہارا روزہ بھی قبول ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق ہے، مہربان ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے نبی ہم دیکھتے رہے ہیں آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا، وہی کے انتظار میں کہ کب وہی آئے اور پھر حکم ہو تحویل قبلہ کا، اور جو اصل قبلہ ہے بیت اللہ پھر ہمارا رخ اسی طرف ہو جائے، اس کا انتظار تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم آپ کو پھیرے دیتے ہیں اسی قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے، وہ بیت اللہ۔
فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اب پھیر لیجیے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں تم بھی جہاں کہیں بھی ہو پھیر لو اپنے چہروں کو اسی طرف، بیت اللہ کی طرف۔ یہ حکم ہے تحویل قبلہ کا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ کہ جنہیں کتاب دی گئی ہے، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ بھی جانتے ہیں کہ یہی حق ہے ان کے رب کی جانب سے، یعنی اہل کتاب میں سے جو اس کے عالم ہیں، جو رسوخ فی العلم رکھتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ اصل قبلہ یہی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو قبلہ تعمیر کیا تھا وہ یہی تھا، اگرچہ تورات میں بعد میں تحریف ہی کی گئی، اور وہ یہ ثابت کرتے رہے کہ حضرت ابراہیم نے جو گھر بنایا تھا وہ یہ نہیں تھا، وہ شام میں تھا، اور جو ذبیح ہیں وہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں ہیں بلکہ وہ اسحاق علیہ السلام ہے جو ان کے جد امجد ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے بہت تورات میں تحریفیں کی ہیں، کھرچا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اب بھی جو تورات ہے اس میں اشارات موجود ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اصل قبلہ یہ بیت اللہ ہی ہے۔ وہ بیت المقدس جو ہے وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہزاروں برس بعد تعمیر ہوا ہے، حضرت سلیمان کے عہد میں، ہیکل سلیمانی، تو یہی اصل قبلہ ہے۔ اہل کتاب بھی یہ جانتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو یہ کرتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ، اور اگر آپ اہل کتاب کے سامنے ہر نشانی لے آئیں، پیش کر دیں، جس کا بھی وہ مطالبہ کریں، ہر معجزہ انہیں دکھا دیں، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، تب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں، ان کا مسئلہ ہی کچھ اور ہے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور آپ بھی ان کے قبلے کی اب پیروی کرنے والے نہیں ہیں، اب آپ کا رخ ہو گیا بیت اللہ کی طرف، یہی اصل قبلہ ہے۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، ان میں سے بھی جو بعض گروہ ہیں وہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے۔ یہودی اور نصرانی، یہودی اور عیسائی، ان کا بھی جھگڑا ہے۔ عیسائی جو ہیں اس کے شرقی حصے کو، بیت المقدس کے شرقی حصے کو اپنا قبلہ مانتے ہیں، جبکہ یہود جو ہیں وہ اس کی بجائے کسی اور حصے کو اپنا قبلہ سمجھتے ہیں، تو وہ جھگڑا تو ان میں بھی ہے۔ تو یہ آپ کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، لیکن اب آپ قائم رہیں اپنے اس اصل قبلے پر اور ان کے دباؤ میں مت آئیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، ان کے دباؤ میں آ کر ان کی کوئی بات مان لی، اس کے بعد کہ العلم آپ تک آ پہنچا ہے، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر آپ بھی بے انصافوں میں سے ہو جائیں گے۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے، يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُم، وہ تو پہچانتے ہیں اسے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اس قرآن کو بھی، اور یہاں خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُم، جیسے کہ یہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور ان میں سے ایک فریق، ایک گروہ، یعنی علماء کا گروہ وہ ہے جو حق کو چھپاتا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ ساری حرکتیں وہ کرتے ہیں جان بوجھ کر۔ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، حق تو وہی ہے جو تمہارے رب کی جانب سے آیا ہے، یہی حق ہے، تو دیکھو یا مسلمانوں تم پھر شک کرنے والوں میں سے مت بننا۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر کسی کے لیے ایک سمت ہے، معین ہے، ایک رخ، اور وہ اسی سمت کی طرف اپنا رخ کرتا ہے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہر دین کا، ہر مذہب کا اپنا اپنا ایک قبلہ ہے، اس قبلے کی جو ہے وہ اس کی طرف رخ کرتے ہیں، ایک تو یہ مفہوم ہے، اور یہ بھی ہے کہ ہر شخص کا اپنا ایک قبلہ ہوتا ہے، ایک منزل ہے، ایک ہدف ہے، ایک ٹارگٹ ہے، ایک نصب العین ہے زندگی کا جو اس نے بنایا ہوا ہے، اور اس کے لیے وہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے، دن رات ایک کر رہا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو اے مسلمانوں تم نیکیوں کے، بھلائیوں کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو۔ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تعالیٰ تم سب کو جمع کر کے لے آئے گا۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب چونکہ یہ تحویل قبلہ کا حکم کوئی معمولی حکم نہیں تھا، اس میں نفسیاتی اعتبار سے بڑی سینسٹیوٹی آ جاتی ہے،
کہ ہم نے 16 مہینے ایک طرف رک کر کے نماز پڑھی ہے، اب اس کے بالکل برعکس جو ہے رک کر کے پڑھ رہے ہیں۔